السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ پیارے بچوں، آپ کیسے ہیں؟ امید ہے کہ آپ صحت اور ایمان کی بہترین حالتوں میں ہوں گے انشاءاللہ، اور اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ خوشیاں عطا فرمائے، صحت اور ایمان کی حالت میں قائم رکھے، آمین۔ آج ہم مسجد کی طرف جانے کی سنتیں پڑھتے ہیں جو آپ نے سنی ہیں، اور ان کو اپنی زندگی میں شامل کرنا ہے انشاءاللہ۔ مسجد میں جانے کے لیے جلدی کرنا۔ ارشاد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اگر لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ اذان اور پہلی صف میں کتنا اجر ہے، پھر اس کے لیے انہیں قرآن دازی کرنی پڑے تو وہ قرآن دازی کر گزرے، اور اگر انہیں پتہ چل جائے کہ نماز کے لیے جلدی جانے میں کتنا ثواب ہے تو وہ ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کی کوشش کریں، اور اگر انہیں پتہ چل جائے کہ عشاء اور فجر کی نمازوں میں کتنا اجر و ثواب ہے تو وہ ہر حال میں ان نمازوں کو ادا کرنے کے لیے آئیں، اگرچہ انہیں گھٹنوں کے بل ہی کیوں نہ چل کر آنا پڑے۔ مسجد کی طرف جانے کی دعا آپ پڑھتے، اللہم اجعل فی قلبی نورا وفی لسانی نورا واجعل لی فی سمعی نورا واجعل فی بصری نورا واجعل فی قلبی نورا ومن امامی نورا واجعل فی فوقی نورا ومن تحتی نورا اللہم آتنی نورا۔ اے اللہ، میرے دل میں، میری زبان میں، میرے کانوں میں، میری نظر میں، میرے پیچھے، میرے آگے، میرے اوپر اور میرے نیچے نور کر دے، اور مجھے نور عطا فرما۔ پھر سکون اور وقار کے ساتھ مسجد کی طرف جانا چاہیے۔ ارشاد باری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، جب تم اقامت سن لو تو نماز کی طرف جاؤ اور تم پر سکون اور وقار لازم ہے۔ اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے۔ سکون سے مراد ہے حرکات میں ٹھہراؤ پیدا کرنا اور بے ہودگی سے بچنا، اور وقار سے مراد ہے نظروں کو جھکانا، آواز کو پست رکھنا اور ادھر ادھر نہ دیکھنا۔ مسجد کی طرف چل کر جانا۔ فقہ نے لکھا کہ مسجد کی طرف جاتے ہوئے چھوٹے چھوٹے اور قریب قریب قدم اٹھائے اور جلدی جلدی نہیں کرنی تاکہ زیادہ سے زیادہ نیکیاں حاصل ہوں۔ اس کی بھی دلیل اس حدیث میں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں وہ چیز نہ بتاؤں جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ گناہوں کو مٹاتا اور درجات کو بلند کرتا ہے؟ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم نے کہا، کیوں نہیں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کئی چیزیں ذکر فرمائی، ان میں سے ایک یہ تھی مسجدوں کی طرف زیادہ قدم اٹھانا، مسجد میں داخل ہونے کی دعا پڑھنا، درود شریف پڑھنے کے بعد یہ دعا پڑھیں، اللہم
لی ابواب رحمتک، اے اللہ میرے لیے اپنی رحمت کے دروازے کھول دے۔ مسجد میں داخل ہوتے وقت پہلے دایاں پاؤں رکھنا۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے، ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ رسول اللہ اچھے کاموں کی ابتدا دائیں طرف سے کرتے تھے، اسے امام بخاری رحمۃ اللہ باری نے مسجد میں داخل ہوتے وقت دائیں پاؤں کے پہلے رکھنے پر استدلالت کیا ہے۔ اس حدیث پر پہلی صف کے لیے آگے بڑھنا۔ ایک حدیث میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ اذان اور پہلی صف میں کتنا اجر و ثواب ہے تو وہ پھر اس کے لیے قرآن دازی کرنی پڑے تو وہ قرآن دازی بھی کر گزریں۔ اسے ابن ماجہ، بخاری، ابن حبان نے روایت کیا ہے۔ تحیۃ المسجد پڑھنا ارشاد باری تعالیٰ ارشاد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، تم میں سے کوئی شخص جب مسجد میں داخل ہو تو اس وقت تک نہ بیٹھے جب تک 2 رکعت نماز ادا نہ کر لے۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، تمام اہل فتویٰ کا اجماع ہے کہ تحیۃ المسجد سنت ہے۔ مسجد سے نکلنے کی دعا پڑھنا۔ درود شریف پڑھنے کے بعد یہ دعا پڑھیں، اللہم انی اسألک من فضلک، اے اللہ میں تجھ سے تیرے فضل کا سوال کرتا ہوں۔ مسجد میں داخل ہوتے وقت جوتیاں بائیں ہاتھ میں پکڑنا۔ سیدنا انس رضی اللہ عنہ کی ایک لمبی حدیث ہے کہ ایک شخص جسے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 دفعہ جنتی قرار دیا تھا، وہ مسجد میں داخل ہوتے وقت اپنا جوتا بائیں ہاتھ میں پکڑتے تھے۔ اذان کی سنتیں 5 ہیں۔ اسے ابن قیم نے اپنی کتاب میں درج کیا ہے۔ اذان کا جواب دینا۔ اذان سننے والا وہی الفاظ کہے جو مؤذن کہے، سوائے حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح کہ ان کے جواب میں لا حول ولا قوت الا باللہ کہنا ہوگا۔ اذان کا جواب دینے والے کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے، جیسے کہ صحیح مسلم روایت 385 میں موجود ہے۔ اذان کے بعد اس دعا کا پڑھنا، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وان محمدا عبدہ ورسولہ رضیت باللہ ربا وبمحمد رسولا وبالاسلام دینا۔ اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے۔ اور اس دعا کی فضیلت یہ ہے کہ پڑھنے والے کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اذان کے بعد درود شریف پڑھنا۔ یاد رہے کہ سب سے افضل درود ابراہیم ہے جو کہ نماز میں پڑھا جاتا ہے۔ ارشاد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، جب تم مؤذن کو سنو تو تم بھی اسی طرح کہو جیسے وہ کہتا ہے، پھر مجھ پر درود پڑھو، کیونکہ جو شخص مجھ پر 1 مرتبہ درود بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتے ہیں یا 10 مرتبہ اس کی تعریف کرتے ہیں۔ درود شریف پڑھنے کے بعد یہ دعا پڑھنا چاہیے، اللہم رب هذه دعوت التامة والصلاة القائمة آت محمدا
آتی محمد الوسیلۃ والفضیلہ وابعثہ مقاما محمود الذی وعدتہ۔ اور اس دعا کے پڑھنے کا فائدہ یہ ہے کہ پڑھنے والے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت واجب ہو جاتی ہے۔ اذان کے بعد دعائیں پڑھنے کے بعد اپنے لیے دعا کرنا اور اللہ تعالیٰ سے اس کا فضل طلب کرنا، کیونکہ یہ قبولیت کا وقت ہوتا ہے۔ ارشاد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اذان اور اقامت کے درمیان میں دعا رد نہیں کی جاتی، لہذا دعا کیا کرو۔ پانچوں سنتوں پر اگر ہر نماز کے وقت عمل کیا جائے تو دن اور رات میں 25 مرتبہ عمل ہو سکتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب فرض نماز کھڑی ہو جائے تو فرض نماز کے علاوہ دوسری کوئی نماز نہیں ہوتی۔ دن اور رات کی نفل نمازیں، فرائض سے پہلے اور بعد کی سنت نماز۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مبارک ہے، جب بھی مسلمان بندہ دن میں 12 رکعتیں نماز نفل اللہ کی رضا کے لیے پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں ایک گھر بنا دیتا ہے۔ اور یہ 12 رکعتیں میں آپ کو بتاتی ہوں کون سی ہیں۔ 4 ظہر سے پہلے اور 2 اس کے بعد، 2 مغرب کے بعد، 2 عشاء کے بعد اور 2 فجر سے پہلے، یہ ملا کر 12 رکعتیں ہو جاتی ہیں۔ ان کو پڑھنے والے کے لیے اجر کیا ہے کہ جنت میں گھر بنا دیا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان ہے، اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ میرے مسلمان بھائی، کیا آپ کو جنت کا گھر پسند ہے؟ پیارے بچوں، ہم سب کو، آپ پیارے بچے میرے اور بہن بھائی بھی ہیں، تو اس وجہ سے میں نے یہ بات کہی کہ میرے مسلمان بھائیوں، کیا آپ کو جنت کا گھر پسند نہیں؟ بے شک پسند ہے ہمیں تو کہ فوراً ہمیں جنت مل جائے، اتنا دل کرتا ہے، یہ بات ہے نا۔ تو اس کا بہترین حل یہ ہے کہ ہم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کو فالو کریں اور ان سنتوں کو اپنائیں اور عمل کریں۔ اگر ہمارا دل کرتا ہے کہ ہمیں جنت میں گھر ملے تو ہم یہ 12 رکعتیں نماز ضرور پڑھیں۔ فرض کے بعد 4 ظہر سے پہلے، 2 اس کے بعد، 2 مغرب کے بعد، 2 عشاء کے بعد، 2 فجر سے پہلے۔ چاشت کی نماز، اس نماز کا بہت بڑا فائدہ یہ ہے پیارے بچوں، یہ 360 صدقوں کے برابر ہے، جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، تم میں سے ہر شخص کے ہر جوڑ پر ہر 3 صدقہ کرنا ضروری ہے، تو ہر سبحان اللہ صدقہ ہوتا ہے اور ہر الحمدللہ صدقہ ہوتا ہے اور ہر لا الہ الا اللہ صدقہ ہوتا ہے اور ہر اللہ اکبر صدقہ ہے اور نیکی کا ہر حکم صدقہ ہے اور برائی سے روکنا صدقہ ہے، اور اس سب سے زیادہ چاشت کی 2 رکعتیں کافی ہو جاتی ہیں۔ پیارے بچوں، آپ سب کو معلوم ہے کہ انسان کے جسم میں 360 جوڑ ہوتے ہیں، تو ہر جوڑ کی طرف سے ہر روز کم از کم 1 صدقہ شکرانے کے طور پر کرنا ضروری ہوتا ہے۔
اب اس حدیث کے مطابق اگر 50 کی 2 رکعتیں نماز ادا کر لی جائیں تو 360 جوڑوں کی طرف سے صدقہ ہو جاتا ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہما کہتے ہیں، مجھے میرے خلیل صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 باتوں کی وصیت فرمائی تھی۔ ایک یہ کہ میں ہر ماہ میں 3 روزے رکھوں، اور دوسری یہ کہ 50 کی 2 رکعت نماز پڑھوں، تیسری یہ کہ وتر سونے سے پہلے پڑھا کروں۔ اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے۔ یہ پیارے بچوں یاد رکھیں، پیارے بچوں آپ نے یہ یاد رکھنا ہے کہ 50 کا وقت طلوع شمس سے 15 منٹ کا بعد شروع ہوتا ہے اور اذان ظہر کے 15 منٹ پہلے تک جاری رہتا ہے۔ اس کا افضل وقت وہ ہے جب سورج کی حرارت تیز ہو اور اس کی کم از کم رکھتے 2 اور زیادہ سے زیادہ 8 ہیں۔ یہ نفل ہے، پڑھ لیں تو ثواب ہے، بہت زیادہ ثواب ہے۔ آپ نے سن لیا، اس نماز کا پڑھنا ہمارے جسم کے جو 360 جوڑ ہیں اس کا صدقہ بن جاتا ہے۔ عصر سے پہلے 4 رکعت ارشاد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اس شخص پر اللہ تعالیٰ کی رحمت ہو جو عصر سے پہلے 4 رکعتیں نماز پڑھتا ہے۔ اسے دیکھیے آپ، بخاری اور مسلم میں نے روایت کیا ہے۔ ابو داؤد اور ترمذی میں بھی ہے۔ مغرب سے پہلے 2 رکعتیں، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، مغرب سے پہلے نماز پڑھا کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 بار فرمایا اور تیسری بار اس کے ساتھ یہ بھی فرمایا، جس کا دل چاہے، زور زبردستی نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا دل چاہے۔ عشاء سے پہلے 2 رکعت، ارشاد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، ہر 2 اذانوں کے درمیان نماز ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 بار فرمایا اور تیسری بار اس کے ساتھ یہ بھی فرما دیا کہ جس کا دل چاہے۔ اسے بخاری نے روایت کیا اور مسلم نے بھی روایت کیا۔ نوافل کی ادائیگی گھر میں، ارشاد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، بندے کی بہترین نماز وہ ہے جسے وہ گھر میں ادا کرے سوائے فرض نماز کے۔ اسے بخاری مسلم نے روایت کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اپنی نماز کا کچھ حصہ گھروں میں ادا کیا کرو، اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ۔ اسے مسلم نے روایت کیا۔ ان حدیث کی بنا پر نفل نمازوں کو گھر میں پڑھنے کا اہتمام کرنا چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نفل نماز گھر میں ادا کرتے تھے۔ فرض نماز آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں ہی ادا کرتے تھے۔ وہ نفل نماز فرض کی سنتیں ہوں یا 50 کی نماز ہو یا نماز وتر ہو یا کوئی بھی نفل نماز ہو، اور نفل نماز زیادہ سے زیادہ ادا کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ ثواب حاصل ہو۔ گھر میں نوافل کی ادائیگی سے
انسان کو کیا فائدہ حاصل ہوتا ہے؟ پیارے بچوں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سب کا ہمیں ذکر کر دیا اور ہمیں سب کچھ بتا دیا کہ اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، یعنی گھروں کو ایسی نہ چھوڑ دو، اس میں بھی کچھ نمازیں ادا کیا کرو۔ گھر کی نماز گھر میں نماز ادا کرنے کا ایک فائدہ یہ ہے کہ انسان کو خشوع زیادہ ہوتا ہے، انسان ریاکاری سے بھی محفوظ رہتا ہے۔ جیسا گھر میں نماز پڑھنے سے گھر سے شیطان نکل جاتا ہے اور اس میں اللہ کی رحمت کا نزول ہوتا ہے۔ پیارے بچوں، آگے ہے قیام اللیل کی سنتیں۔ قیام اللیل ہم رمضان المبارک میں ادا کرتے ہیں۔ ارشاد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، رمضان کے بعد محرم کے روزے سب سے افضل روزے ہوتے ہیں، جو کہ اللہ کا مہینہ ہے، اور فرض نماز کے بعد رات کے نفل سب سے افضل نماز ہے۔ رات کی نفل نماز کی سب سے افضل تعداد 11 یا 13 رکھتے ہیں، بشرطے اس میں قیام لمبا ہو۔ ایک اور حدیث میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات کو 11 رکعتیں پڑھتے تھے اور دوسری میں 13۔ کوئی شخص جب رات کی نفل نماز کے لیے بیدار ہو تو اس کے لیے مسواک کرنا اور سورہ آل عمران کی آیت کی تلاوت کرنا مسنون ہے کہ آپ پڑھتے تھے۔ اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے۔ سورہ آل عمران کی سورہ آل عمران کے آخری رکوع، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، آخر تک اس نماز کا اس سورت کا پڑھنا سنت سے ثابت ہے۔ رات کی نماز نفل نماز کو لمبا کرنا سنت ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا کہ کون سی نماز افضل ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس میں لمبا قیام کیا جائے۔ نفل نماز میں قرأت قرآن کے دوران آیات عذاب کو پڑھتے ہوئے اللہ کی پناہ طلب کرتے، مثلاً یوں کہتے اللہم انی اعوذ بک من عذابک، اور آیت رحمت کو پڑھتے ہوئے اللہ کی رحمت کا سوال کرتے، مثلاً یوں کہتے اللہم انی اسألک من فضلک، اور جن آیات پر اللہ کی پاکیزگی کا ذکر ہوتا ان کو پڑھتے ہوئے سبحان اللہ کہتے۔ ایک اور حدیث میں ذکر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ٹھہر ٹھہر کر پڑھتے تھے، اور جب کسی ایسی آیت سے گزرتے جس میں تسبیح ہوتی وہاں تسبیح پڑھتے، اور جس میں اللہ تعالیٰ سے سوال کرنے کا ذکر ہوتا وہاں اس سے سوال کرتے، اور جس میں عذاب کا ذکر آتا وہاں اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں یہ بھی شامل ہے کہ آپ دعا کرتے، رات کو جلدی سونا
دوپہر کو قیلولہ کرنا، گناہوں سے پرہیز کرنا اور نفس کے خلاف جہاد کرنا، یہ بھی قیام اللیل کے معاون اسباب ہیں، ان سب کو بھی ہمیں کرنا چاہیے۔ اب وتر کی سنت کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ وتر کی سنتیں: 3 وتر پڑھنے والے شخص کے لیے پہلی رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد سورۃ اعلیٰ، دوسری میں سورۃ الکافرون اور تیسری میں سورۃ اخلاق پڑھنا مسنون ہے۔ نماز وتر سے سلام پھیرنے کے بعد 3 مرتبہ سبحان اللہ مالک القدوس پڑھنا اور تیسری مرتبہ اس دعا کے ساتھ رب الملائکۃ روح کا اونچی آواز میں پڑھنا بھی سنت سے ثابت ہے۔ اسے ابو داؤد سنن الدارقطنی نے روایت کیا۔ سنت فجر کی سنتیں: اب فجر کی سنت کا ذکر ہے۔ فجر کی سنتوں کو ہلکا پھلکا مختصر پڑھتے سیدنا عائشہ رضی اللہ عنہما کہتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فجر کی اذان اور اقامت کے درمیان 2 مختصر رکعتیں نماز پڑھا کرتے تھے۔ پہلی رکعت میں فاتحہ کے بعد سورۃ بقرہ کی آیت 136 اور دوسری میں سورۃ آل عمران کی آیت 64 کا پڑھنا مسنون ہے۔ اور ایک اور روایت میں پہلی رکعت میں فاتحہ کے بعد سورۃ الکافرون اور دوسری میں سورۃ اخلاق کو بھی ذکر کیا گیا۔ اسے مسلم نے روایت کیا۔ اور پہلی جو آپ کو سنتوں کا ذکر کیا گیا اس میں مسلم نے اور بخاری نے بھی روایت کیا ہے ان کا۔ سنتوں کے بعد تھوڑی دیر کے لیے دائیں پہلو لیٹتے۔ ایک حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فجر کی 2 سنتیں پڑھنے کے بعد اپنے دائیں پہلو پر لیٹ جایا کرتے تھے۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ تو جو شخص گھر میں فجر کی سنتیں ادا کرے وہ اس سنت کے اجر و ثواب کو حاصل کرنے کی خاطر اپنے دائیں پہلو پر لیٹ جائے، پھر تھوڑی دیر کے بعد مسجد میں چلا جائے۔ نماز فجر کے بعد مسجد میں بیٹھے رہنا: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز فجر کے بعد اس وقت تک اپنی جگہ پر بیٹھے رہتے جب تک سورج طلوع ہو کر بلند نہ ہو جاتا۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ اس کی فضیلت جیسے کہ صحیح حدیث میں موجود ہے یہ ہے کہ نماز کے بعد اللہ تعالیٰ مسجد میں بیٹھے رہنے والوں کے لیے فرشتوں کو مقرر کر دیتے ہیں جو ان کی مغفرت اور رحمت کی دعا کرتے رہتے ہیں۔